بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم کے ساتھ سرور حسین حاضر خدمت ہے، اور آج کالم کا عنوان ہے حرم کی رونقیں کب بحال ہوں گی۔ چند روز پہلے ایک 10 سیکنڈ کا مختصر سا کلپ بہت زیادہ شیئر کیا گیا، جس میں ایک ہی دن جرمنی میں ہونے والے ایک فٹ بال میچ میں تماشائیوں سے کھچا کچ بھرا اسٹیڈیم اور ساتھ ہی حرم کعبہ کے خالی صحن میں گنتی کے چند افراد طواف کرتے دکھائے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی میلے کے دوران چادر رش کی وجہ سے گم ہو گئی، تو واپس آنے پر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ میلہ کیسا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ میلہ تو سجایا ہی میری چادر چرانے کے لیے تھا۔ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کرونا کی آڑ میں بچھائے جانے والے جال کے پیچھے دراصل مسلمانوں کے مراکز میں ہونے والی اجتماعیت کے شکو، حرم میں اہل ایمان کا جم غفیر اور حج کے فقید المثال اجتماع کو روکنے کی سازش ہی کام کر رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں کرونا کے سبب جہاں دنیا بھر میں بہت تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں اہل اسلام کے مراکز، حرمین شریفین اور پورے سعودی عرب میں مساجد کا عملاً بند ہو جانا ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ اس عرصے میں ایسی حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں جن کا بطور مسلمان ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کرونا کا آغاز ہوتے ہی حرم میں داخلے پر ایسی سخت پابندی عائد کر دی گئی کہ اپنے اپنے ملکوں سے احرام باندھ کر آئے ہوئے زائرین کو بھی طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ لوگ کعبۃ اللہ کے دیواروں کے باہر ہی کئی روز اجازت ملنے کے انتظار میں بیٹھے رہے، اور بالآخر انہیں اسی حال میں احرام کھول کر نم آنکھوں اور بوجھل قدموں سے واپس لوٹنا پڑا۔ بطور مسلمان اس اذیت اور کرب کا عملی طور پر اندازہ کرنا ایک بھیانک خواب محسوس ہوتا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب میں مقیم خارجیوں کی زندگی ایک تسلسل سے عذاب بنائی جا رہی تھی۔ ان پر اتنے بھاری ٹیکسز عائد کر دیے گئے تھے کہ ان کے لیے اب وہاں قیام تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی جمع پونجی سے کسی طرح وہ بھاری بھرکم سالانہ ٹیکس جمع کرواتے رہے، مگر جب زائرین کو ہی آنے سے روک دیا گیا تو وہ دونوں طرف سے شکنجے میں کس گئے۔ ایک طرف ٹیکسوں کی سر پر لٹکتی تلوار اور دوسری طرف ذرائع آمدن کی بندش، جس کے نتیجے میں مجبور ہو کر بیشتر اپنے اپنے وطنوں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ اس دوران عمرہ بے نام کھولا تو گیا، لیکن اس کے اخراجات اس قدر رکھے گئے جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ قرنطینیہ کے بعد عمرہ کی محدود وقت کے لیے اجازت اور جلد از جلد حرم سے نکل جانے کا فرمان جاری ہونے لگا۔ نمازوں کے لیے ایک ڈیجیٹل ایپ متعارف کروا دی گئی جس میں رجسٹرڈ ہونا لازم، اور موبائل پر اس کی منظوری کا پیغام موصول ہونے پر ہی آپ حرم میں داخل ہو کر صرف نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف یا تلاوت قرآن نہیں۔ نماز کے لیے بنائے گئے دائروں سے باہر نکل کر کوئی غلطی سے بھی بیٹھ گیا یا ماسک ناک سے ذرا نیچے ہوا تو اس کو بھاری جرمانے کا چلان ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ بیت اللہ میں جوک در جوک حاضری دینے والوں کو ڈیجیٹلی ایک نظام کے تابع ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں ریال کے شاپنگ مال ویران اور ان کے کرایہ ادا کرنے والے انہیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران آب زمزم کا پلانٹ بھی بند کر دیا گیا۔ حرم کے اندر موجود کولرز اٹھوا دیے گئے اور نلکوں میں صرف ہوا باقی رہ گئی، اور اندر کام کرنے والوں کو بھی زمزم میسر نہیں رہا۔ اب زمزم کی بوتلیں اٹھائے ڈیجیٹل ربورٹ متعارف کروا دیے گئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب وہاں وہ پہلے والی تل نہ دھرنے کی کیفیت نہیں بننے دی جائے گی، ورنہ وہاں تو ہجوم میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے روبوٹ کہاں گھومیں گے؟ پہلے ہر زائر کم و بیش 20 لیٹر کی زمزم کی بوتل خود بھر کے لے آتا تھا، پھر اسے 10 لیٹر کر دیا گیا، پھر 5، اور اس کے بعد خود لانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، اور ایک بوتل قیمتاً ایئرپورٹ پر
دی جانے لگی۔ حرم میں سے قرآن پاک اٹھوا دیے گئے اور عمرہ کرنے والوں کے علاوہ طواف کرنے کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ حجر اسود، غلاف کعبہ اور باب ملتزم تک رسائی جانے اب کب ممکن ہو سکے گی؟ یعنی اب نہ بارگاہ الہی میں خلقت کا وہ ٹھاٹھیں مارتا ہجوم دکھائی دے گا، نہ حجر اسود کو چومنے کے لیے ہونے والی تگ و دو باقی رہے گی، نہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر گریہ وزاری کرنے کی سہولت میسر ہوگی، نہ غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگانے کا اعزاز حاصل ہوگا، نہ زمزم کو پیٹ بھر کر پینے کا کیف رہے گا۔ غرض کہ اب آپ کو ہر وقت گھڑی کی سوئی پر نظر رکھنی ہے اور کیفیت و یکسوئی کی بجائے اپنے وقت سے پہلے حاضری اور دیگر امور کو سر انجام دینے کی فکر لاحق ہوگی۔ مدینہ منورہ کی حالت بھی زیادہ مختلف نہیں رہی۔ وہاں نماز کی اجازت تو کسی طور دے دی گئی، لیکن ریاض الجنہ اور روضہ رسول کی حاضری کو بھی ڈیجیٹل ایپ کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اگر غور کریں تو مسلمانوں کا اپنے روحانی مراکز سے رابطہ عملاً ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں ہونے والی نقل و حرکت اب کنٹرولڈ فارم میں مہیا کی جائے گی۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مکمل پلان تیار تھا جس پر عمل درآمد کے لیے کسی ایسے ہی وقت کی تلاش تھی۔ اس ساری صورتحال میں عالم اسلام کے کسی حکمران کی طرف سے انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی اور نہ ہی عام مسلمانوں نے اس پر ابھی تک کوئی مؤثر صدائے احتجاج بلند کی ہے، جو الگ ایک المیہ ہے۔ اب چونکہ حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سال بھی حج کے لیے باہر سے زائرین کو اجازت نہیں دی گئی، جسے سعودی عرب کا اندرونی معاملہ کہہ کر یکسر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس سارے منظرنامے میں وہاں سینما گھروں کو بہرحال کھول دیا گیا ہے، جہاں سے عرب فلم بینوں کے رش کے سبب ریکارڈ آمدن ہوئی ہے، جس نے دنیا بھر کی سینما انڈسٹری کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور خبر بھی عالمی میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ سعودی حکومت کی پوری توجہ دراصل اسرائیل کی سرحد سے متصل 25,000 مربع میل پر قائم کیے جانے والے شہر پر مرکوز ہے، جسے دنیا کا جدید ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے اور اس پر کام بہت تیزی سے جاری و ساری ہے۔ سعودی حکمران یہودیوں کی آباد کاری کے انتظامات کریں، دنیا کے جدید ترین شہر بنائیں، اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں، لیکن امت مسلمہ کو اپنی محبتوں کے روحانی مراکز سے دور نہ کریں۔ انہیں یہاں آ کر اپنے خالق و مالک کے حضور آنسوؤں میں لپٹی فریادیں پیش کرنے میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ انہیں اپنی شفاعت کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گناہوں کی گٹھری اٹھا کے لانے میں مشکلات کھڑی نہ کریں، بلکہ ان کی امیدوں اور آرزوؤں کی آخری منزل تک رسائی میں آسانیاں پیدا کریں۔ بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔